وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ الآیہ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور واقعے کا حال نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے اپنی کڑیل جوانی کو تو عطا فرمایا ہم نے ان کو حکومت و علماً اور علم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام کو ہم نے بدلہ دیا ہے یوں ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ نجزی المحسنین، محسنین المخلصین، مخلص لوگوں کو ایسے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ محسنین کا معنی مخلصین، مخلص لوگوں کو ایسے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی خدمت ہوئی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نامی عورت نے بڑی خدمت کی، بڑا کھلایا پلایا، بڑا کچھ دیا، مگر بالآخر چونکہ ایمان نہیں تھا اس لیے خود بخود ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی دعوت دینے لگ گئی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور مانگ لیا یوسف علیہ السلام کے نفس کو، وہ فی بیتہا اپنے گھر میں، اس زلیخا نامی عورت نے گناہ کے اوپر مجبور کیا اور گناہ کرنے کی، زنا کرنے کی دعوت دینے لگ گئی۔ وغلقت الابواب، اور بند کر دیے سارے اس نے دروازے۔ غلق یغلق تغلیق، علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ معنی فرماتے تھے غلقت الابواب، دروازے بند کر کے ان کی کنڈیاں لگا کے پھر چیک کر رہی تھی کہ کوئی دروازہ کھلا تو نہیں ہے۔ غلقت، سارے دروازے بند کر کے۔ اس وقت کانت باسطۃ یدیہا، اپنے لمبے ہاتھ کر کے، اپنا وجود ننگا کر کے، ظاہر کر کے یوسف علیہ السلام سے، وقالت حیت لک، کہنے لگ گئیں جلدی کر یوسف، جلدی کر یوسف۔ یہ حیتا اس میں فعل ہے بمعنی ایتی،
حیت بمانا اس میں فعل ہے، یہ بمانا ایتی جلدی کر، حیت لک قرآء کرام جانتے ہیں اس میں 7 قراتیں پڑھی جاتی ہیں، سب کا مطلب اور معنی ایک ہے، حیت لک جلدی کر میرے دل کی آگ بجھا۔ اور میرے استاد محترم حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مانا کر دے ہوں دیان، حیت لک جلدی کر آ سینے نال ٹھا کر کے لگ جا۔ جس وقت اس کنجری عورت نے زنا اور گناہ کی دعوت دی ہے یوسف علیہ السلام کو، قال معاذ اللہ، کہا یوسف علیہ السلام نے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں انہ ربی احسن مثواج، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا اچھی طرح ٹھکانہ دیا ہے اس نے مجھے، میں کیسے اپنے رب کی نافرمانی کر سکتا ہوں، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک پکی بات ہے، قانون الہی یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ کبھی بھی ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنے رب اور اللہ کی پناہ کافی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا چونکہ نظریہ تھا جہاں اللہ کی پناہ آ جائے وہاں دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی۔ اس لیے اب 2 مسئلے سمجھیں یہاں سے۔ پہلا مسئلہ تعویذ کا۔ اب قرآن پاک کے الفاظ پر ذرا غور کریں۔ قرآن کہتا ہے معاذ اللہ، یہاں بھی لفظ معاذ اللہ ہے اور تعویذ کا بھی لفظ، اس میں بھی تعویذ میں بھی اور معاذ میں دونوں ایک ہی چیز لفظ ہے۔ عوذ یعوذ، تعویذ کا لغوی معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا۔ عوذ یعوذ تعویذ باب تفعیل کا مصدر ہے یہ، تو تعویذ کا لغوی معنی ہے پناہ مانگنا یا پناہ میں آنا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، کسی جماعت کو ہم نے نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ تعویذ کا شریعت اسلام میں کیا اس کی حقیقت ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی جی تعویذوں کو حرام قرار دے دیے، شرک قرار دے دیے، مگر بے وقوف اور بھلے مانسو یہ تو سوچو کہ اسلام کے اندر شریعت میں تعویذ کی حقیقت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب تعویذ کا لغوی معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا یا پناہ میں آنا۔ اب آپ بتائیں پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور پناہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگی جاتی ہے۔ جب پناہ دینے والا ہی اللہ ہے اور پناہ اللہ سے مانگی جاتی ہے تو پھر شرک تعویذ جس بندے سے، جس ملا سے، جس حرام خور سے لکھوایا جاتا ہے، کیا وہ تعویذ دینے والا پناہ دیتا ہے یا تعویذ خود پناہ دینے والا ہوتا ہے؟ تو جب اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ ہم صفت مانیں گے تو یہ بن جائے گا شرک، اور یہ کرنے والا پکا مشرک بے ایمان ہے۔ آئیے اب میں آپ کو قرآن مقدس کی آیات پیش کرتا ہوں جس کے ذریعے ثابت ہوگا کہ قرآن مقدس میں
تعویذ کا معنی کیا ہے؟ دلیل نمبر 1، آیت نمبر 1، یہی پہلی آیت مقدسہ سورہ یوسف کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر جواہر القرآن کے اندر معنی یوں کرتے ہیں کہ مجھے خدا کی پناہ چاہیے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے تعویذ نام ہے زبان سے اللہ کی پناہ مانگنے کا، لکھ کے گلے میں ڈالنا کام شیطانوں کا، اور زبان سے پڑھ کے رب سے پناہ مانگنا یہ کام ہے رحمانیوں کا۔ اس لیے پہلی آیت مقدسہ دلیل معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ دلیل نمبر 2، تیسرا سپارہ، سورت کا نام سورہ آل عمران۔ حضرت عمران کی گھر والی جب اس نے منت مانگی اللہ تعالیٰ سے اور کہا کہ اللہ مجھے لڑکا نصیب فرما، جب اللہ کریم نے لڑکا کی بجائے لڑکی نصیب فرمائی تو اللہ نے فرمایا اب گھبرا نہیں، لیس الذکر کالانثی، یہ جو تیرے دامن میں لڑکی اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے یہ اتنے شان والی ہے کہ اس کے دوپٹے کا مقابلہ کوئی لڑکا نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی حنہ حضرت عمران کی گھر والی نے کہا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، بے شک پکی بات ہے اللہ تو نے مجھے لڑکی تو عطا فرمائی ہے مگر میں اعیذھا بک، اللہ تیرے نام کا تعویذ ڈالتی ہوں اس کے گلے میں، اور اس کی اولاد کے اندر بھی تیرے نام کا تعویذ ہے۔ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اس بچی کے متعلق اور اس کی ساری ذریت اور اولاد کے متعلق من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو یہ بھی قرآن مقدس کی نص قطعی ہے، اعیذھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ تعویذ لکھ کے اس بچی کے گلے میں ڈالا ہیں، اللہ سے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ سے معلوم ہوتا ہے تعویذ نام ہے زبان سے پڑھنے کا، لکھنے کا نام نہیں۔ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے رب سے تعویذ اللہ کے نام کا اس کے گلے میں ڈالا اور اس کی ذریت کے بھی متعلق اللہ سے پناہ مانگی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی بطن مبارک سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کے چوک مارتا ہے بچے کی کوکھ میں، ہر بچے کی کوکھ میں وہ رونے لگ جاتا ہے، مگر اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان سے محفوظ رکھا، شیطان کو عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ یہ ہوتا ہے زبان سے اللہ سے پناہ مانگنے کی برکت، یہ ہوتی ہے۔ لہذا تعویذ نام ہے زبان سے پڑھنے کا، لکھنا کام بے ایمانوں کا ہے۔ دلیل نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلا سپارہ، سورت کا نام سورہ بقرہ، جب اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟
آگے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ ہو جاؤں میں جاہل۔ اعوذ باللہ معلوم ہوتا ہے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں زبان سے، لکھ کے گلے میں نہیں ڈالا۔ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ کا لفظ صریح ہے، نص قطعی ہے قرآن پاک۔ دلیل نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں جب بنیامین بھائی سے چوری ثابت ہوئی تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ہم یہاں روک کے رکھیں گے۔ آگے برادران یوسف نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہمارا ابا جان بہت ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اس لیے اس کو دکھ پہنچے گا، آپ ایسا کریں کہ ہماری جگہ کسی اور کو رکھ لیں، بنیامین کو جانے دیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ قال معاذ اللہ، مصر کے شہر کے اندر رہ کے بھی یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ چور کی جگہ کسی اور کو میں رکھ لوں، میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ معاذ اللہ کا لفظ آ گیا۔ دلیل نمبر 5، اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ، جس وقت آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا چاہیں، شروع کرنا چاہیں تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میرے پیغمبر آپ اللہ کی پناہ حاصل کریں، اللہ سے پناہ مانگیں شیطان مردود سے۔ تو یہاں بھی فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم ہے پیغمبر کو۔ دلیل نمبر 6، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر لوگ آپ کے بڑے دشمن ہیں، آپ کے اوپر وار کرنا چاہیں گے، مگر میرے محبوب پیغمبر میں اللہ آپ کو سب سے بڑا تعویذ بتلا رہا ہوں زبان سے پڑھنے کا، آپ وہ پڑھتے جائیں میرے پیغمبر، آپ کے اوپر کوئی جن یا شیطان یا کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ پڑھ میرے پیغمبر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وار کرنے سے، شیطان کے قریب آنے سے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھو کیسے صاف الفاظ ہیں، پیغمبر کی بھی بات نہیں مانتے یہ حرام خور تعویذ لکھنے والے۔ جس کو پیغمبر کی زبان پر اعتبار نہ ہو اس جیسا کافر دنیا میں اور کوئی نہیں۔ دلیل نمبر 7، کہو میرے پیغمبر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہو میرے پیغمبر زبان سے، کہو میرے پیغمبر زبان سے اعوذ برب الفلق، اللہ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق ذات سے۔ تو یہاں بھی لفظ اعوذ ہے، اعوذ کا معنی میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ دلیل نمبر 8، قل آنکھ میرا پیغمبر اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے، اللہ
تیری پناہ میں آتا ہوں، اعوذ برب الناس۔ اب کتنی قرآن مقدس کی میں آیات آپ کو پیش کروں؟ یہ تو قرآن علم کا خزانہ ہے، وسیع خزانہ ہے۔ الحمدللہ حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مقدس کا جو علم پڑھایا ہے وہ الحمدللہ 100% سچا پڑھایا ہے۔ اب اتنی قرآن مقدس کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ تعویذ نام ہے زبان سے پڑھنے کا، لکھنے کا نام نہیں ہے۔ تو جب قرآن نے فیصلہ فرما دیا ہے تو کیا پیغمبر قرآن کے خلاف کر سکتا ہے؟ پیغمبر کے صحابہ قرآن کے خلاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پھر بھی جو کہے کہ پیغمبر نے تعویذ لکھنے کا کہا ہے یا صحابہ نے تعویذ لکھے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہ قرآن کا بھی دشمن ہے، پیغمبر کا بھی دشمن ہے، پیغمبر کے صحابہ کا بھی دشمن ہے۔ اب ذرا قرآن مقدس کے بعد احادیث رسول اللہ کے بھی دلائل تھوڑے سے سماعت فرما لیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہم قرآن مقدس کو بھی مانتے ہیں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ بعض لوگ بڑا شور کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی رٹ لگاتے ہیں مگر حدیث کو نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ہم قرآن کو مقدم رکھتے ہیں، حدیث کو مؤخر رکھتے ہیں۔ ہم نے کبھی قرآن مقدس سے آگے حدیث کو نہیں رکھا۔ ہم کہتے ہیں حدیث وہ مانو جو قرآن کے پیچھے چلے، قرآن مقدس کے سامنے آنے والی حدیث حدیث نہیں۔ حدیث وہ ہوتی ہے پیارے پیغمبر کی جو قرآن مقدس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اب ذرا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل ذرا سماعت بھی فرما لیں اور لکھ بھی لیں۔ دلیل نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں ہے بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرکیہ الفاظ سے دم کرنا اور تعویذ اور تولا، یہ جو گلے میں نا لٹکاتے ہیں اس کو تمیمہ بھی کہا جاتا ہے، تولا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شرکیہ الفاظ سے دم کرنا اور اس کے بعد تعویذ بنا کے گلے میں لٹکانا اور تولیہ، یہ تولا سب کے سب شرک ہیں۔ ابو داود مشکات شریف صفحہ نمبر 398۔ دلیل نمبر 2، حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اب دیکھو پچھلی حدیث میں اللہ کے رسول نے شرک فرمایا ہے کہ تعویذ شرک ہے۔ معلوم ہوتا ہے شرکیہ الفاظ سے دم کرنے والا، شرکیہ تعویذ لکھنے والا پکا مشرک ہے، چاہے مرکزی اشاعت التوحید کا ہو یا جمعیت اشاعت التوحید کا ہو یا جس جماعت کا بھی ہو۔ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ شرکیہ الفاظ سے دم کرنے والا، شرکیہ تعویذ لکھنے والا، چاہے قرآن کا بھی تعویذ لکھے، سب کے سب مشرک بے ایمان ہیں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بھی چیز گلے میں لٹکائی یا بازو پر لٹکائی یا اپنی ٹانگ پٹ کے اوپر لٹکائی، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ اس کے سپرد ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے اس بندے کا کوئی تعلق نہیں۔ ابو داود ترمذی مشکات شریف۔ دلیل نمبر 3، حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 افراد آئے،
اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، آپ کی بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 افراد سے بیعت لی، مگر 10ویں افراد سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ نہیں ملایا، بیعت نہیں لی۔ اس نے جب پوچھا کہ وجہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الق ھذا الوسن عنک، یہ جو تیرے بازو کے ساتھ یہ جو بت لٹکا ہوا ہے، اس بت کو اتار کے پھینک، پھر میں تیری بیعت لوں گا۔ جب اس نے وہ اتار، پھر حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے اس کو پکڑ کے زور سے کھینچا، اس کا تعویذ اتارا، وہ رونے لگ گیا۔ تو جب اس کا تعویذ اور بت اتار کے پھینک دیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی۔ اور اللہ کے رسول نے اس وقت یہ فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156۔ دلیل نمبر 4، امام وقی رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک ہر قسم کے تعویذ کو صحابہ بھی اور تابعین حرام سمجھتے تھے۔ ہر قسم کے تعویذ کو صحابہ اور تابعین حرام سمجھتے تھے، چاہے ان میں قرآن لکھا ہوتا یا غیر قرآن لکھا ہوتا، ہر تعویذ کو حرام سمجھتے تھے۔ قاضی ابو بکر رحمہ اللہ تعالی کا فیصلہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کا تعویذ بنا کر لٹکانا یہ سنت نہیں، یہ پیغمبر سے ثابت نہیں۔ دیکھیے عون المعبود جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 6۔ اب دیکھو امام ابراہیم نخعی امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین ہر قسم کے تعویذ کو حرام سمجھتے تھے۔ آج کل کے بعض بے ایمان ملا کہتے ہیں کہ جی قرآن والا تعویذ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہو قرآن مقدس پھر اس کا تعویذ بنا کے بازو کے ساتھ باندھا جائے اور ٹانگوں کے ساتھ باندھا جائے۔ آیات کی تعویذ کو لے کر لوگ واش روم میں جاتے ہیں، لیٹرین میں جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مقدس کے تعویذ جائز ہیں، اس جیسا تو بے ایمان اور 14 طبق کی کائنات میں اور کوئی نہیں۔ دلیل نمبر 5، حضرت عروہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مریض کی عیادت کو گئے، تو جب مریض کے پاس پہنچے جا کے دیکھا اس کے بازو کے ساتھ دھاگا بندھا ہوا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا دھاگا کاٹ کر پھینک دیا اور قرآن مقدس کی آیت پڑھی کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد بھی لوگ مشرک بنتے ہیں۔ جی توحید کا بھی دعویٰ ہے، ادھر سے مشرک بھی ہیں، توحید و سنت بھی ہے، ادھر سے شرک بھی ہے، تعویذ بھی ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ادھر سے ایمان ادھر سے شرک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس مریض سے، اگر تو اس حالت میں مر جاتا تو میں تیرا جنازہ بھی نہ پڑھتا، کیونکہ تو مشرک ہے، مشرک کا جنازہ قرآن پڑھنے سے منع فرما دیا۔ دیکھیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 494۔ میرا خیال میں اتنے دلائل کافی ہیں، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا مسئلہ تو قرآن مقدس سے ثابت ہو گیا، قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ میرا رب اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ دوسرا معنی ربی سے مراد وہ عزیز مصر ہے کہ وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے اپنا اتنا خوبصورت حویلی اور گھر دیا ہے، میں اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے آگے فرمایا انہو لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ بے انصاف کہیں کامیاب نہیں ہوتے۔ توجہ ہے، ایسے ہی جادوگروں کے متعلق رب کے قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں سے بھی آئے، جس حیثیت سے بھی آئے، سیدھا ہو کے آئے، الٹا چل کے بھی آئے، رب کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب ہو سکتا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق اس عورت نے مصمم پکا ارادہ کر لیا تھا زنا کرنے کا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی بتقاضۂ بشریت مائل ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر لولا ارآ برہان ربی، اگر نہ ہوتا، اگر یہ کام نہ ہوتا، رب کا برہان نہ دیکھتے، اپنے رب کی قدرت یوسف علیہ السلام نہ دیکھتے، تو ہو سکتا تھا مائل ہو جاتے اس گناہ کی طرف، مگر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو امام المعصومین بنایا ہے، معصوم پیغمبر بنایا یوسف علیہ السلام کو۔ برہان سے مراد کیا ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا خیال ذہن میں آ گیا، تو انہوں نے اس لیے فرمایا کہ معاذ اللہ، یہ سب سے اچھی تفسیر ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ فرماتے ہیں یوں ہی ہم نے ہٹا دیا یوسف علیہ السلام سے السوء، برا خیال، والفحشاء، اور بے حیائی، برا خیال اور بے حیائی، ساری برائیوں کو ہم نے دور ہٹا دیا ہے۔ کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، البتہ پکی بات ہے، بے شک پکی بات ہے، ہمارے یوسف علیہ السلام تو مخلص بندوں میں سے ہیں، جو مخلص بن جاتا ہے اس پر تو ہم برائی کا بھی اثر نہیں ہونے دیتے،
جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر گناہ کی جگہ پر کھڑا ہونا بھی جرم ہے، اس لیے یوسف پیغمبر بھاگ یہاں سے۔ اللہ یہاں تو سارے دروازے بند ہیں، اللہ فرماتے ہیں دروازوں کی طرف بھاگنا تیرا کام ہے، دروازے کھول دینا میں اللہ کریم کا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے، دوڑتے گئے، جہاں جس طرف دوڑتے گئے دروازے آٹومیٹک کھلتے گئے۔ یوسف علیہ السلام باہر بھاگتے گئے، پیچھے سے وہ کنجری اور زانیہ عورت زلیخا نامی وہ بھی پیچھے سے بھاگنا اس نے شروع کر دیا۔ جس وقت دوڑتے دوڑتے اور تو کچھ ہاتھ نہیں لگا اس کنجری اور زانیہ عورت کے ہاتھ میں، یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے اس نے پکڑا۔ یوسف علیہ السلام آگے آگے دوڑتے جا رہے ہیں، وہ کنجری پیچھے پیچھے دوڑتی جا رہی ہے۔ جب کرتا یوسف علیہ السلام کا قمیص مبارک اس کنجری کی ہاتھ کے اندر لگا تو یوسف علیہ السلام نے آگے کی طرف زور لگایا، اس کنجری نے جو ہی زور لگایا ہاتھ کے اندر تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا، اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ کریم نے ثابت فرما دیا ہے کہ جہاں پر پلیت عورت کا ہاتھ لگ جائے میں وہ کپڑا بھی پیغمبر اور پاک مخلص بندے کے وجود پر باقی نہیں رہنے دیتا، وہ بھی اللہ کریم نے کپڑا سارا پھڑوا دیا۔ جس وقت دونوں چلتے چلتے مین گیٹ اور مین دروازے پر واستبق الباب دونوں پہنچے دوڑتے ہوئے مین گیٹ کی طرف۔ وقدت قمیصہ من دبر اور اس عورت نے پھاڑ دیا یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ اور پا لیا ان دونوں نے اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام نے اس دروازے کے پاس اپنے سید اور مالک کو، اس دروازے کے پاس وہ بھی کہیں کام سے واپس آ رہا تھا جناب حضرت صاحب، حضرت اعلیٰ تھا وہ بھی۔ جب دروازے کے پاس پہنچے دونوں تو چونکہ کنجری اور دلی قسم کے عورت چونکہ جرم تھا اس لیے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کہنے لگئی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا یسجن او عذاب علیم، کہنے لگے کیا سزا ہو سکتی ہے اس بندے کی جو تیری گھر والی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو، برائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ عورتوں کے مکر بھی بڑے فریب ہوتے ہیں، بڑے عجیب ہوتے ہیں، جرم اپنا مگر ڈال رہی ہے یوسف علیہ السلام پر۔ کہنے لگ گئی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو قید کے اندر ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دے دیا جائے۔ جب اس نے دیکھا نا میرا خامن تو نہیں بولتا تو خود کہنے لگ گئی کہ اس کو پھر جیل کے اندر ڈال دیا جائے یا پھر اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ یہاں پر ایک بات میں کہتا جاؤں، پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ایک مشہور و معروف نامی نیٹ، جس طرح وہ کنجری اور دلی تھی نا زانیہ قسم کی عورت، ایسے ہی ایک نامی نیٹ کنجرا، بات سمجھ آ رہی ہے، بے غیرت قسم کا ایک مولوی ہے جس کا نام ہے طارق جہیل۔ وہ یہاں پر یہ آیت قرآن کی پڑھ کے کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر سوار کر دیا گیا، اس جیسا کافر دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، جو پیغمبر کی گستاخی اور بے ادبی کرے اس جیسا کافر اور دلہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ خود تو کھوتے کی نسل ہے، گدھے کی خاندان سے ہو سکتا ہے، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا یوسف علیہ السلام کے قریب بھی کوئی برائی نہیں آ سکتی۔
یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے خود ہی مجھے ورغلایا ہے، گناہ کی دعوت دی ہے، وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے، من اہلہا، اس عورت کے اہل و عیال میں سے۔ اس سے مراد وہ بچہ نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ گواہی دی، کیونکہ حضرت اکرمہ والی تفسیر وہ جھوٹی تفسیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر معتبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں ہے کہ اس عزیز مصر کے ساتھ ساتھ ایک قاضی القضات بھی ساتھ آ رہا تھا، جو اس زلیخا نامی عورت کے خاندان میں سے تھا، اس لیے اس نے گواہی دی اور اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ہے کرتا اس کا پھٹا ہوا آگے سے تو فصدقت، عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹا ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ہے کرتا اس کا پھٹا ہوا پیچھے سے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھر جب دیکھا عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک، قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ تو پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، پھر سمجھ گیا عزیز مصر کہ واقعی جھوٹی تو یہ میری گھر والی ہے، اپنے کردار کے اندر بڑی دلی قسم کی عورت ہے، اس لیے کہنے لگا انہو من کیدکن، یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، ان کیدکن۔ جب علم ہو گیا نا عزیز مصر کو کہ جرم تو میری شہزادی کا ہے، گھر والی کا ہے، اس لیے اس وقت یوسف علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف جانے دے اس بات کو یار، چھوڑ دے، میری عزت کا سوال ہے، واستغفری لذنبک، اور اپنی زلیخا کنجری دلی کو کہا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو نے بڑا جرم کیا ہے، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تیری غلطی ہے، تیرا گناہ ہے، یوسف کے پلے تو گناہ کوئی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ